لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہاں حسین مظلوم کے ماتم کرنے والوں، ہاں حسین مظلوم کے رونے والوں، بڑی ہی مصیبت کی شام آئی ہے۔ یہی وہ شام ہے جس کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں دوستداران اہل بیت بستے ہیں، وہ اس مجلس کو اسی طرح سے برپا کرتے ہیں کہ اندھیرے میں فرش پر بیٹھ جاتے ہیں اور عالم تصور میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ جلے ہوئے خیمے ہیں، کچھ سہمے ہوئے بچے ہیں، کچھ گھبرائی ہوئی مائیں ہیں۔ ہاں یقیناً آپ موجود ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے پہلوئے شکستہ کے ساتھ فاطمہ بھی موجود ہوں گی، اور کسی مقام پر اپنی پشت فگار کے ساتھ زینب بھی آئی ہوں گی، اور جہاں بچے ہیں وہاں پر اپنے مجروح رخساروں کے ساتھ سکینہ بھی آئی ہوں گی۔ ہاں محترم سننے والوں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف رہے۔ آج آپ نے اپنی قوت ارادی کا مظاہرہ کیا، اپنے ول پاور کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے فاقہ رکھا، کھائے نہیں پیے نہیں کہ حسین کی بھوک و پیاس یاد آ جائے۔ آپ کو نہ آرام کی فکر تھی، نہ تو آسائش کا خیال تھا، بس فکر تھی تو یہ کہ وہاں پہنچ جائیں جہاں پر حسین کی صف عزا بچھی ہے، اور یہ یقین تھا کہ ہم جہاں بھی جا رہے تنہا نہیں ہیں، بلکہ پرسہ لینے والی بی بی ہمارے ہمراہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو عزاداری کی روح ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس عقیدے کو اور مستحکم کرنے کے لیے دور عزا کا بس ایک واقعہ پیش کروں کہ جہاں پر بحرین کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک مومنہ تھی اور اس کا بدنصیبی سے ایک ناصبی سے ہو گیا۔ ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے پہلے ہی محرم کے آتے ہی یہ پابندی عائد کر دی کہ نہ تو گھر میں مجلس کرنا اور نہ کسی مجلس میں شرکت کرنا۔ وہ بے چین تھی، دن گزر رہے تھے پہلے عشرے کے، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو اس شخص نے ظلم یہ کیا کہ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی دعوت رکھ دی، اور صبح یہ کہہ کے گھر سے گیا کہ دعوت کا انتظام کرنا، اور اس نے کہا کہ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو میں تیری پشت پر تعزیانہ لگاؤں گا۔ یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب کہ تمام چیزیں ہوتی تھی۔ اب یہ مومنہ تھی، کیا کرتی، بے چین ہو گئی کہ اللہ آج قیامت کا دن ہے، رسول اللہ کا گھر اجڑا ہے،
फातिमा का गुलशन ताराज हुआ है और ये मेहमानों की दावत कर रहा है, लेकिन मजबूर थी, क्या करती। दावत का एहतमाम करना शुरू ही करना चाहती थी कि करीब में किसी मकान से या हुसैन की आवाज़ आने लगी। उसको ख्याल आया कि अरे आज आशूर का दिन है, यकीनन हुसैन की मजलिस कहीं पर हो रही है। दिल भरा हुआ था। एक मरतबा उसने कहा कि मैं पहले जाके मजलिस में शिरकत करूँगी और जब फारिग होंगी तो आके फिर दावत का एहतमाम कर लूँगी। ये कह के मजलिस में गई, दिल खोल के उसने मातम किया। जब मजलिस से फारिग हुई तो घर की तरफ चली और जब घर के करीब में पहुँची तो ताख़ीर हो गई थी। एक मरतबा रुक के उसने गौर जो किया, दरवाज़े के पास ठहर के, तो घर से कदमों की आहट महसूस हुई। उसने समझा कि शायद इसका शौहर अपने दोस्तों के साथ आ गया और ये कि दावत का मैंने इंतज़ाम नहीं किया, यकीनन मेरी पुष्प पर वो ताज़ियाना लगाएगा। लेकिन उसने कहा जो चाहे होता है हो जाए, मैं तो हुसैन की मजलिस से आ रही हूँ। इसके बाद या अली कह के घर में जो दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका शौहर अपने दोस्तों के साथ नहीं है, शौहर भी नहीं है, बल्कि कुछ नूरानी बीबियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ अनवारुल्लाह आए हैं। उसने देखा एक बीबी है जो आंगन में झाड़ू दे रही है। नज़र उठाई तो देखा कोई बीबी है जो मतबख में खाना तैयार कर रही है। वहाँ से नज़र सदर दालान की तरफ मोड़ी तो देखा कि कुछ बीबियाँ फर्श में मसरूफ़ हैं। कहा कि अल्लाह ये कौन अनवार आए हैं कि एक मरतबा वो बीबी जो आंगन में झाड़ू दे रही थी उसके कदमों से लिपट गई और कहने की बीबी आप कौन हैं जो आके मेरे घर में सफाई कर रही हैं। तो इस बीबी ने कहा हम उस बीबी के साथ आए हैं जो मतबख में खाना तैयार कर रही है, उनसे जाके पूछ ले। जब वो मतबख में गई तो पहले तो उस बीबी ने कहा मोमिना मुतमईन हो जाके खाना तैयार हो गया दावत का। उसने कहा बीबी ये तो हुआ, लेकिन आप हैं कौन? कहा हम उस बीबी के साथ आए हैं जो सदर दालान में बैठी हुई है। बस वो कहती है मैं तेजी से जब पहुंची तो मैंने देखा कि एक बीबी है जिसकी कमर खमीदा है और उसके पहलू में एक 4 साला बच्ची बैठी हुई है। उस बीबी ने कहा मोमिना मुतमईन हो जाके दावत का एहतमाम हो गया। उसने कहा बीबी ये तो एहतमाम हो गया, लेकिन आप हैं कौन? तो कहा मोमिना तू कहाँ गई थी? उसने कहा बीबी मैं हुसैन की मजलिस में गई थी। आप कौन है? तो आवाज़ आई मोमिना मैं उसी बेकस हुसैन की माँ फातिमा हूँ। वो ज़ैनब है, वो उम्मे कुलसूम है, वो उम्मे लैला है, वो मेरा बाप है और ये सकीना है। कहे मोमिना कैसे मुमकिन था खुद के तू मेरे बेटे की मजलिस में जाए और तेरे पुष्प ताजियाना चल जाए। जाए दिल भरा हुआ था। एक मरतबा मोमिना ने हाथों को जोड़ के बस इतना अर्ज किया कि बीवी एक कनीज पर जब एक ताजियाने का मसला उठा तो आप सारे घर को ला के बचा ली। ए बीबी अब उस वक्त कहाँ थी जब इसी बीबी ज़ैनब की पुष्प ताजियाने बरस रहे, जब इसी बीबी उम्मे कुलसूम पर ताजियाने आवाज़ मोमिना में मौजूद थी। लेकिन वो सब्र की मंजिल थी और तुमको बचाना है। आपने देखा इस तरह से शहज़ादी हमारे हमरा होती हैं और हमसे ज़्यादा शहज़ादी को हमारा ख्याल होता है। वो हुजूर ज़ाहिर है कि आज का दिन वही है जिसमें फ़ातिमा का भरा घर उजड़ा है। ज़ाहिर है कि क़यामत का दिन गुज़रा है। आज के दिन का आगाज़ अली अकबर की अज़ान से हुआ और आज के दिन का इख्तिताम इस आवाज़ से हुआ अला अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला अला क़ज़्ज़ुबिल हुसैन बिकरबला। मोहतरम सुनने वालों, उसके बाद की वो मुसीबतें जिसका ताल्लुक़ एहसास से है। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई एक शख्स गुज़रता है, घर से किसी के एक जनाजा निकलता है
تو وہاں خواتین کا کیا عالم ہوتا ہے. ہاں یہ تو اس گھر کی داستان ہے جہاں ایک دوپہر میں ایک نہیں بلکہ 72 جنازے نکل گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کو پرسہ دینا تھا، لیکن پرسے کا اہتمام عجیب ہوا کہ فوج دشمن کی جانب سے اشقیاء آگے بڑھے تو پرسہ یوں دیا کہ ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کے آئے اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی. بس آگ لگ رہی تھی، بیویوں کا یہ عالم ہے کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، بچے دوڑ رہے ہیں گھبرائے ہوئے، اور پھر اشقیاء آگے بڑھ کے چادریں چھین رہے ہیں، مال و اسباب لوٹ رہے ہیں. حمید ابن مسلم جو نامہ نگار تھا یزیدی لشکر کا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے سے نکل کے میدان میں باہر آیا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. وہ کہتا کہ میں قریب ہی تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بند ہیں اور پھر ان مٹھیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے سوچا شاید اس نے کسی کو قتل کر دیا، اور گمان غالب میرا عابد بیمار کی طرف گیا. تو میں نے کہا کیا تو نے عابد بیمار کو قتل کر دیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا. کہا تو پھر تیری مٹھیوں سے خون کے بوند کیوں ٹپک رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے اسرار پہ جیسے اس نے اپنی مٹھیاں کھولی تو کہتا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں نے دیکھا کہ اس کی مٹھیوں میں تو خون میں ڈوبے ہوئے گوشوارے ہیں. وہ کہتا اس کے بعد میں نے اپنے جیسی نظر خیموں کی طرف موڑی تو کیا دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو خاک پہ تڑپ رہی ہے، اس کے کانوں سے خون جاری ہے اور بار بار کہ اے نبی اے نبی. اے بابا آپ کہاں ہیں؟ اور بابے اسی رات کی گفتگو داستان ہے، چند لمحات میں پیش کروں گا. ظاہر ہے کہ اسی رات کی گفتگو ہے کہ جہاں پر اب خیمے چل رہے ہیں. لکھا یہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری خیمہ رہ گیا جس میں عابد بیمار بھی غش کے عالم میں تھے. ایک مرتبہ جا کے جناب زینب نے غش سے چونکایا اور کہا سید سجاد تم امام وقت ہیں، اعلال میں شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. خدا کی قسم کسی امام سے ایسا مسئلہ نہیں پوچھا گیا. کہا پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو سارے خیمے چل گئے ہیں، بس صرف یہ ایک خیمہ باقی ہے. اب بتاؤ کہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیموں کے باہر نکل جائیں؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا لازم ہے، خیموں سے نکل جائیے. تو کہنے لگے بیٹا تم نے کہا تو، لیکن تم کو معلوم ہے کہ اب ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے. ارے ہم وہ ہیں جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا. امام نے کہا پھوپھی اماں نکل جائیے. تو اب ایسے بیویاں نکلی کہ راوی بیان کرتا ہے کہ اپنے چہرے اپنے سر کے بالوں سے چہروں کو چھپائی ہوئی تھی، منہ پر تماچے لگا رہی تھی اور بار بار کہتی واہ محمدہ واہ محمدہ. کیا کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ نے حجاب کا حکم دیا تھا، ہماری چادریں چھین لی گئی. ایک بی بی اپنے آپ کو دوسری بی بی کے پیچھے چھپاتے ہوئے باہر آ رہی تھی. لیکن حمید کہتا ہے وہ خیمہ جو چل کے گرنے والا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار اس خیمے میں جاتی ہے اور جیسے دم گھٹتا ہے پھر پلٹ کے آتی ہے، پھر اس خیمے میں جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید اس بی بی کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہو، لیکن وہ کہتا ہے خیمہ چل کے گرنے والا تھا کہ میں نے دیکھا اس بی بی نے کیا یہ ایک نوجوان کو کھینچتی ہوئی میدان میں لائی. اسی کے ساتھ خیمہ چل کے گرا. اس بی بی کے آستین میں شعلے بھڑک رہے تھے. معلوم ہے یہ زینب ہے جس نے عابد بیمار کو بچایا ہے. بسر باب ازا. اس طرح سے زینب کنبے کی محافظ ہیں اور پھر عباس کا جائزہ لیا ہے. ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لی ہوئی تلایا پھر رہی ہیں.
लिखा ये है कि अभी सारी बीवियों को जमा कर रही थी, बच्चों को जमा कर रही थी कि एक मरतबा दौड़ती हुई फिजा आई और फिजा ने कहा बीबी क़ियामत बालाए क़ियामत आ रही है। ज़ैनब ने कहा फिजा अब क्या क़ियामत आ रही है, मेरा भाई तो प्यासा ज़बा हो गया। कहा नहीं बीबी अब घोड़ों की नालबंदी हो रही है। अरे लश्कर यजीद ने ये हुक्म नाफिज किया है कि लाशों को पामाल किया जाए और कभी भी सुनिए सबके लाशें तो उठ गए, बस एक आपके गरीब भाई का लाशा आजादार ये सुनना था। एक मरतबा ज़ैनब ने गश में पड़े आबिदे बीमार को छोड़ा, रोती हुई सकीना को छोड़ा, दौड़ती हुई मैदान में आई, कहती थी अरे लोगों मेरे भाई भैया जुल्म न करो। कभी फुरात की तरफ देखे कहती थी अब्बास आओ, कभी कहती हो मोहम्मद आओ। ज़ैनब कलेजे को थाम के बैठ गई उस वक्त जब देखा कि घोड़े दौड़ रहे, हुसैन पर जुल्म हो रहा है। और बाबे अज़ा इसके बाद पलट के आई, जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि चलो बहन हम बच्चों को शुमार करेंगे। बच्चों का जायजा लिया तो एक मरतबा देखा कि अब सकीना नजर नहीं आ रही है। कहा कि उम्मे कुलसूम चलते हुए भाई ने हवाले किया था कह के कि ज़ैनब ये गरीब भाई की अमानत है, इसका ख्याल रखना कि हाँ सकीना कहाँ गई है। हुजूर इसके बाद अब शहजादी ढूंढने के लिए निकली है। तसव्वुर कीजिए कि वो अंधेरा जंगल है और सारा मख्तल लाशों से पटा हुआ है। जैसे शहजादी आगे बढ़ती ठोकर लगती, जमीन पर गिरती, फिर खड़ी होती, फिर आगे बढ़ती और पुकारती जा रहे सकीना कहाँ हो सकीना, पुपी को आवाज दे दो बेटी। ज़ैनब कहती जा रही थी कि एक मरतबा नशेब से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो। अरे सकीना मेरे सीने पर सो रही। पहुंची हो जाके एक तो सकीना को जगाया, बस इतना ही पूछा कि सकीना यहाँ पर कैसे आई। पुप्पी अम्मा आप जानती है ना कि मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी, कि मतलब मैं पुकारती हुई है कि बाबा मुझे नींद आ रही है, आप कहाँ हैं। तो ये पुप्पी अम्मा इस कटी हुई गर्दन से आवाज आई, या बुनैया इलैया इलैया, ए बेटी इधर को आ जा, ए बेटी इधर को आ जा। ज़ैनब सकीना कुली हुई फिर जलती हुई खैमों जलते हुए खैमों में आ गई। बस अरबाब अज़ा सिर्फ 2 मंजिलें अर्ज़ कर रहा हूँ, अब मुझ में भी ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या क़यामत की मंजिलें थी कि एक मरतबा लश्कर यजीद ने सरों को शुमार करना शुरू किया तो एक मरतबा कहा कि अरे हमने खल तो 72 को किया था लेकिन सर सिर्फ 71 नजर आ रहे हैं, एक सर की कमी है। तो एक बंदा हुरमुला ने आके बढ़ के कहा हाँ वो बच्चे का सर कहाँ है जिसको मैंने तीरे से शोभा से खल किया था। किसी ने कहा हुसैन ने दफनाया है पुश्ते खैमा, का खबर खो दो, का कैसे पता चले। तो हसीन इब्न नमीर ने उमर साद से कहा कि अमीर मुझे 20 सवार दे दे, उनके हाथों में नेज़े दे दे कि हम नेज़े की अनी से जमीन की नरमी तलाश कर लेंगे। ए लीजिए सवार मुहैया हुए, अब वो नेज़े से जमीन की नरमी ढूंढने लगे। एक मरतबा इधर नेज़ा मारा, खबर का पता नहीं चला, इधर नेज़ा मारा, खबर का पता, जैसे खबर असगर पर नेज़ा मारा, अब जो नेज़ा धसा एक मरतबा नेज़े को जैसे खींचा तो नेज़े के साथ छोटा सा लाशा नजर आया। अरे जालिम पहलू से खंजर को निकाल के बैठ गया और वो जुल्म किया कि रबाब गश कर यही कह रही थी कि जालिम अरे इस गले पर तीर चल चुका, अब खंजर न फेर। बहुत जोर से जुल्म इस मंजिल पर पहुंचा कि जहां पर अली जो नजफ में देख रहे थे
کہ سب کے مشکل کشا ہیں. خبر لرزنے لگی. ادھر زینب بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے. بڑی محنتوں سے سلایا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی خاتون کو کسی یتیم کو سنبھالنے کا اگر جائزہ دیا جائے اور کام دیا جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے سنبھالنا, بالخصوص یتیمی کی پہلی شام. اور یہاں زینب کو ایک نے بلکہ 40 یتیم بچوں کو سنبھالنا بڑی محنت ہے. اس لیے کہ پہلی شام ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حرکت ہوتی ہے تو بچے چونکتے ہیں, پکارتے ہیں, کہتے ہیں کہاں ہے بابا, کہاں ہے ابا. اب زینب نے بڑی محنتوں سے سلایا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ سوار چلا رہا ہے. بس حضور زینب کا دل گھبرانے لگا, اللہ یہ کون آ رہا ہے. تیزی سے وہ سوار آگے بڑھا. خدا زینب نے پکار کے کہا آنے والے رک جا, بڑی محنتوں سے میں نے بچوں کو سلایا ہے, اگر یہ جاگ جائے تو بہت مشکل ہے مجھے. وہ سوار کو نہیں رکنا تھا, آگے بڑھتا رہا. ایک مرتبہ بڑھ کے زینب نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا, کہا رکتا نہیں, میں عباس کی بہن ہوں. ارے یہ سننا تھا کہ سوار گھوڑے سے زمین پر کود پڑا. اب جو نقاب اٹھائی زینب نے دیکھا نجف سے بابا قدموں سے لپٹ گئی. بابا گھر اجڑ گیا, میرے بچے سب اے بابا میں دیکھ رہی تھی میرا زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں آرام کہاں آرام کہاں ہے آرام کہاں. کشت اعلیٰ میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں. آرام کہاں ہے آرام کہاں. قتل شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے, کٹ گئے اون و محمد کے بھی مقتل میں گلے. لاشا ابن حسن ہو گیا پامال جفا. آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں آرام کہاں. تیر جب اصغر معصوم کی
گردن پہ لگا دیتی تھی خیمے کے در پہ کھڑی بانو یہ صدا بن تیرے چین ملے کیسے میرے ماہ لقا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں چھٹ گئی مشک سکینہ لب دریا سو چھٹ گئی مشک سکینہ لب دریا سو بے کفن خاک پہ ہے شیر کا لاشا سو پیاسے بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں سر شہیدوں کے سر ناقص نہ قید حرام سر شہیدوں کے سر ناقص نہ قید حرام ایک دو کا نہیں سینے میں 72 کا ہے غم بیڑیا پہنے ہوئے لاغرو بیمار چلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل میں کسی دولہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازو عباس علمدار جدا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل میں کسی دولہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازو عباس علمدار جدا ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا ڈورو کہتی ہے سکینہ میرے امو ڈورو کہتی ہے سکینہ میرے امو مجھ کو مارے نہ لیا کہ نے سمجھاؤ کیوں نہیں سنتے ہو دیتی ہوں تمہیں کب سے صدا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں قافلہ جاتا ہے اب شام کے بازاروں میں چلتے ہیں اہل حرم ظلم کے انگاروں میں ہر قدم ہوتی ہے بیمار پہ ایک تازہ جفا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا بچ جو خاک پر گرتے ہیں کچل جاتے ہیں بچ جو خاک پر گرتے ہیں کچل جاتے ہیں غم سے دل ماں کے سینے سے نکل جاتے ہیں کوئی سنتا نہیں بے ماں کی فریاد و پکار ہے آرام کہاں کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل میں کسی دولہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازو عباس علمدار جدا آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم زینب کو بھلا
فغار یہ مجلسیں، یہ صدائے فغار یہ مجلسیں، یہ صدائے فغار یہ مجلسیں، یہ صدائے فغار یہ مجلسیں، ماتم و نوحار غم کی یہ زینتیں، 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 چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، 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 تجھ پہ قربان 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 ہے آخری یہ سلام، شاہد شان 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 ہے آخری یہ سلام، دل ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع الوداع اے حسین، الوداع 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 اے حسین، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، 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 حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، گرچہ یہ سال بھر پھر کریں گے یہ غم، یہ سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا حالات، اگر مر گئے تو یہ ہوگا حالات، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا حالات، اگر مر گئے تو یہ ہوگا حالات، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہار، الوداع 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 اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے حسین اے حسین الوداع،
الوداع اے شہ مشرقین الوداع بنت احمد کے نورین الوداع بنت احمد کے